الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز علماء کرام، حاضرین بابرکت، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور ربیع الاول کے معنی ہے بہار کا پہلا. تو اس بہار کے مہینے میں شان بہار آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے مکان میں صبح صادق کے وقت میں آمد بابرکت ہوئی. اور اس گلشن کائنات میں جب خاتم الانبیاء آئے تو ہر کلیوں، ہر گنچوں، ہر پھولوں اور ہر ذروں میں ایک نئی بہار آ گئی. عرش سے لے کر فرش تک، آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی تہ تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک، جہاں جہاں ہمارے نبی پہنچے وہاں وہاں رحمت کی بہار آ گئی. نشر الطیب میں ایک روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کروں. آقا نے فرمایا، کہو اللہ تمہارے منہ کو سالم رکھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار کہے ہیں جس کا میں مفہومی ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اے سرور کائنات، آپ زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں جنت کی بہار کے سائے میں خوشحالی میں تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے 200 سال تک اللہ کے حضور آہوازاری کی، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگی. بالآخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے نام نبی کا واسطہ دیا اور فرمایا، یا اللہ میں آپ کے محبوب کی نسبت سے دعا مانگتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لیجیے. تو پروردگار عالم نے فوراً توبہ قبول فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام کو خوشی کی بہار مل گئی. اور جب آپ حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں پہنچے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ سوار تھے، اور حالت یہ تھی کہ زمین و آسمان کا پانی مل رہا تھا جھوٹے معبود، نصر بت اور اس کے ماننے والوں کے لبوں اور ہونٹوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا. پانی زمین سے نام و نشان مٹانے کے لیے سر پھیروں پر چاہا جا رہا تھا. ایسے دردناک منظر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نجات کی بہار ملی. اور جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں پہنچے اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتے انگاروں میں جھونک دیا تو آپ ان میں پوشیدہ اور چھپے ہوئے تھے، تو آگ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکتی تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کی بہار مل گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہ چل کر دمبے پر چھری چل پڑی. اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو زندگی کی ایک اور بہار ملی، کیونکہ شان بہار آنے والے تھے. سلسلہ در سلسلہ ہوتا ہوا جب آپ کے خاندان میں دور کے دادا مدرکہ میں آپ پہنچے
تو ہر قسم کی ان کو عزت و رفعت، سیادت و وجاہت کی بہار ملی۔ اور جب آپ عبد مناف میں پہنچے تو حسن و جمال کا ایسا بہار چھایا ہے کہ وہ ایک دمکتا انسان نظر آنے لگے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے عبد مناف کو قمر البطحا کہتے ہیں، یعنی بطحا کا چاند کہتے ہیں۔ اور جب آپ ہاشم میں پہنچے تو حضرت ہاشم کی پیشانی پر نور نبوت کی بہار ایسا چمکتا تھا کہ علماء بنی اسرائیل آپ کو دیکھ کر سجدے میں چلے جایا کرتے اور اٹھ کر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے۔ قبائل عرب حتیٰ کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے اپنے بیٹی کا پیغام بھیجا کہ میں اپنی شہزادی جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ اور جب آپ عبد المطلب میں پہنچے تو شاعر کہہ پڑتا ہے، پکار پڑتا ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند رات کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، اسی طرح عبد المطلب کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا۔ اور جب آپ عبداللہ میں پہنچے تو سیرت و صورت کی خوبصورتی کی بہار ایسی نمودار ہوئی کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 عورتیں عاشق تھیں، جس راستے سے گزرتے، جس ڈگر سے گزرتے، جس گلی میں چل پڑتے، عورتیں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر رویا کرتی تھی۔ جب آپ بی بی آمنہ میں پہنچے، فرشتوں کی بشارت آ گئی کہ بی بی آمنہ تم خاتم الانبیاء سے حاملہ ہو۔ بی بی آمنہ بھی کہنے لگی کہ مجھ میں عجیب و غریب بہار آ گئی، جب میں روڑوں اور پتھروں پر چلتی ہوں تو روڑے اور پتھر بھی روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتے ہیں، مجھے اکثر نور نظر آتا ہے، اور میری حالت عجیب ہے کہ جہاں میں تھوکتی ہوں اس تھوک سے بھی مشک کی خوشبو اڑا کرتی ہے۔ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں اس کی شاخیں جھک کر میری تعظیم کرتی ہے۔ کبھی بیت اللہ اور پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب میں دھوپ میں چلا کرتی ہوں تو بادل سایہ کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قدم رکھا تو تمام زمین روشن ہو گئی، آپ کی نور سے تمام آفاق منور ہو گئے، سارا سنسار جگمگا اٹھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، سارے عالم پہ چھا گیا ابر کرم، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی۔ آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، سارا جہاں مسکرانے لگی۔ تو میرے دینی بھائیوں، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہار آئی، ہم بھی نبی کے قدموں میں، نبی کے غلاموں میں، نبی کے نقش قدم پر آئیں گے، چلیں گے، مانیں گے، دل و جان سے ان سے محبت کریں گے تو دونوں جہان میں ہمارے اندر بھی بہار آئے گی۔ اللہ ہمیں
نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔